کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں، سنت آداب کا ہے یہ بیان، علم کے پھولوں سے ہے آنگن سجا، آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین، اللہ پاک کی رحمت سے ایک مرتبہ دوبارہ پھر ہم حاضر ہو گئے ہیں پروگرام لے کر، آئیں کچھ سیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس پروگرام میں 3 سیگمنٹ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا سیگمنٹ جس میں ہم کوئی نئی بات سیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم سنت آداب سیکھتے ہیں، پھر آخر میں ہم سائن لینگویج کے کچھ اشارے یہاں سیکھتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، اچھی بات سیکھیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بڑا ہی اچھا اور سینسٹیو موضوع ہے۔ بندہ بعض دفعہ نیک اعمال کرتا ہے، نیکیوں کی طرف بڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، لیکن ایک باطنی بیماری ایسی ہے کہ فی زمانہ ہمارے معاشرے میں یہ بیماری کثرت سے پائی جانے والی ہے، اور یہ جو اس طرح کی باطنی بیماریاں ہیں، ان میں سے ایک بیماری حسد ہے کہ بعض دفعہ لوگوں کی اس طرف توجہ نہیں ہوتی، لیکن یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جو ہماری نیکیوں کو کھا جاتی ہے، اور لوگوں کی ایک تعداد ہے کہ جو اس باطنی یہ جو بیماری ہے اس میں مبتلا ہے۔ کوئی مال و خوشحالی سے حسد کرتا ہے، تو کوئی اعلیٰ دینی یا دنیاوی منصب و مرتبے سے حسد کرتا ہے، تو کوئی عزت و وقار سے حسد کرتا ہے۔ الغرض بہت سے لوگ جانے انجانے میں اس گناہ میں پڑے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ان کو اس کی خبر نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ ہم جہاں آفس میں کام کرتے ہیں، ہم جہاں بزنس کرتے ہیں، ہم کچھ بھی کام کر رہے ہیں، ہم کسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو اللہ پاک نے بڑی عزت دی ہوتی ہے، ہمارے بعد میں آفس میں اس نے جوائن کیا تھا، ہے وہ جونیئر لیکن ہم سے آگے بڑھ گیا۔ تو یوں بندہ جب یہ چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے دل میں کچھ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ وہ چیزیں کون سی ہیں، ابھی ہم اس کی آگے تعریف سنیں گے۔ تو بندہ بعض دفعہ حسد کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، بعض دفعہ اپنے بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے، کسی کی اللہ پاک کسی کو عزت دیتا ہے، اس کی عزت دیکھ کر، اس کا وقار دیکھ کر، اس کا مال دیکھ کر، اس کی شہرت دیکھ کر بندہ بعض دفعہ حسد کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو حسد کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، پارہ 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 54، یا لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا، تو ہم نے ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں بڑا ملک دیا۔ اللہ پاک نے یہ سب چیزیں عطا فرمائی، اس پر یہ آیت ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی قرآن کریم میں بہت ساری آیات ہیں جس میں حسد کی مذمت کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بہت سارے فرامین ہیں، انشاءاللہ عز و جل ہم اس کو سنیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم حسد کی تعریف جان لیتے ہیں کہ یہ ایسی کون سی بیماری ہے کہ بندہ سردیوں کی سرد رات ہو اس میں جا کر وہ نماز ادا کرے، اور گرمیوں کے اندر بھی وہ بندہ وضو کرتا ہے، اپنا بستر چھوڑتا ہے، سردیوں میں بستر چھوڑ دیتا ہے، وہ اللہ پاک کی عبادت کرتا ہے۔ ارے ایسی کون سی بیماری ہے کہ جو اس کی اتنی گرمیوں میں رکھے ہوئے روزے، سردیوں میں کی ہوئی عبادت کو بھی یہ چیز کھا جاتی ہے؟ اس کی تعریف ہم سن لیتے ہیں۔ کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت کے زوال، یعنی اس کے چھن جانے کی تمنا کرنا یا خواہش کرنا کہ فلاں شخص کو یہ نعمت نہ ملے، اس کا نام حسد ہے۔ کہ اس شخص کو یہ نعمت نہ ملے، ارے یہ اس کو کیوں مل گئی، اللہ کرے اس سے یہ چھن جائے، اس کو جو ڈیزگنیشن ملی ہے یہ ختم ہو جائے، اس کو جو عزت ملی ہے یہ ذلیل و رسوا ہو جائے۔ اس طرح کی تمنا کرنا، خواہش کرنا، یہ حسد ہے۔ اب ہم سنتے ہیں کہ اس کا وبال کیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد سے دور رہو کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے
جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو یا فرمایا گھاس کو، آگ گھاس کو کھا جاتی ہے، اس طرح۔ مدنی چینل کے ناظرین یا موجود حاضرین، ذرا ہم دیکھیں تو صحیح، ہمیں جب آگ جلانی ہو، کچھ بھی بندہ ایکسپیریمنٹ کرتا ہے، یہ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خشک لکڑی میں کتنی تیزی کے ساتھ آگ لگتی ہے۔ ہمارے پاس دو لکڑیاں ہوں، ایک تھوڑی گیلی ہو ایک خشک ہو، تو سب سے زیادہ تیزی سے آگ اس لکڑی کو کھاتی ہے۔ یقیناً جو لکڑی سوکھی ہوتی ہے اس کو آگ جلدی کھا جاتی ہے، جلدی اس کو پکڑ لیتی ہے۔ تو اسی طرح سے حسد ہماری نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاسد سے اپنی بیزاری کا بھی اظہار ان الفاظ میں فرمایا کہ حسد کرنے والا، چغلی کھانے والا اور کاہن کا مجھ سے اور میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہوتے، مومن کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہوتے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہم نے سنا کہ کتنا اس کو دین اسلام میں ناپسند کیا گیا ہے، کتنا اس کا وبال ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حسد سے محفوظ رہیں، حسد سے بچنے کی کوشش کریں۔ بوقت نزا سلامت رہے میرا ایمان، مجھے نصیب ہو توبہ ہے التجا یا رب، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے تعلق سے ہم سنتے ہیں کہ اس کے اسباب کیا ہیں، حسد کے اسباب کیا ہیں، حسد ہوتا کیوں ہے، بندے کو کسی سے حسد ہوتا کیوں ہے۔ اس کے کچھ ہم اسباب سن لیتے ہیں۔ بغض و عداوت کی وجہ سے، حسد بغض و عداوت کی وجہ سے ہوتا ہے، خود ساختہ عزت کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، احساس کمتری کی وجہ سے، من پسند مقاصد کے فوت ہو جانے کا خوف ہو تو حسد ہوتا ہے، حب جا کی وجہ سے حسد ہوتا ہے، قلبی خباثت کی وجہ سے بندہ بعض دفعہ حسد کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ حسد کے نقصانات کیا ہیں؟ اللہ اور رسول کی ناراضگی، ایمان کی دولت چھن جانے کا خطرہ، حسد سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، مختلف گناہوں میں بندہ مبتلا ہو جاتا ہے، دعا قبول نہیں ہوتی، نصرت الہی سے محرومی ہو جاتی ہے، ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ حسد کے نقصانات ہیں، اور بہت سارے نقصانات ہیں جو چند یہاں پر بیان کیے گئے، یہ حسد کے نقصانات ہیں۔ اب ہم سب نے سنا کہ حسد کو دین اسلام کے اندر پسند نہیں کیا گیا، بلکہ حسد سے بچنے کا ہمیں سمجھایا گیا، ہمیں بتایا گیا۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ یقیناً اس کے بعد ہمارا ذہن بنا ہوگا کہ ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے، اپنے مسلمان بھائیوں سے حسد نہیں کرنا چاہیے۔ ارے جس کو اللہ پاک نے عزت بخشی ہے اس سے کیوں جلتے ہو؟ جسے اللہ پاک نے عزت دی ہے، جس کی محنت نے آج اسے اس مقام پر پہنچایا ہے، اس سے کیوں جلتے ہو؟ نہیں، ہمیں اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ اللہ پاک بڑا حکیم ہے، بڑا کریم ہے، اللہ پاک نے جسے نوازا ہے ہمیں اسے بھی قبول کرنا چاہیے۔ آئیے سنتے ہیں حسد کا علاج۔ سب سے پہلے اپنا محاسبہ کریں، کیا مجھے کسی مسلمان مومن سے، اللہ نہ کرے، اس سے مجھے حسد تو نہیں؟ اگر ہے تو فوراً توبہ کر لیجئے، فوراً توبہ کر لیجئے، دعا کیجئے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے، رضا الہی پر راضی رہیے، حسد کی تباہ کاریوں پر نظر رکھیے۔ جو بھی ہم نے حسد کی تباہ کاریاں سنی، یہ ان سب پر نظر رکھے کہ میری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ نہ کرے ایمان کی دولت نہ چھن جائے، یہ ساری تباہ کاریوں پر نظر رکھے، لوگوں کے نعمتوں پر نظر نہ رکھے۔ اب یہ نہ دیکھے، حسد سے بچنے کا، حسد کا علاج ہے یہ کہ لوگوں کو جو نعمتیں مل رہی ہیں اس پر نظر نہ رکھے، اس نے فلاں گاڑی لے لی، اس کا فلاں گھر ہو گیا، اس کو یہ مل گیا، نہیں، جو اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کریں، اپنی خامیوں کی اصلاح میں لگ جائیں، حسد کی عادت کو رشک میں تبدیل کر لیں۔ رشک کیسے؟ سبحان اللہ، ارے اللہ پاک نے کتنا نوازا ہے اسے، اللہ پاک اس کی عزت میں اور اضافہ فرمائے، اللہ پاک اس کے علم میں اور اضافہ فرمائے، اللہ پاک اس کو اور آگے ترقی عطا فرمائے، اس طرح دعائیں دیں، انشاءاللہ عز و جل حسد کا علاج ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی کیجئے، اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں حسد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے سنتیں اور آداب۔
آج ہم جو سنتیں اور آداب سیکھیں گے وہ بیٹھنے کے تعلق سے. ہم بڑی بڑی محفلوں میں جاتے ہیں, بڑے اچھے مقامات پر جاتے ہیں, دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, گھر والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, تو ہمیں کون سا طریقہ اپنانا چاہیے, ہمیں کس طرح سے بیٹھنا چاہیے, آج ہم اس کو سنتے ہیں. 4 زانوں یعنی پالتی مار کر بیٹھنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. جہاں کچھ دھوپ ہو اور کچھ چھاؤں ہو وہاں نہ بیٹھیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم میں سے کوئی سائے میں ہو اور اس پر سے سایہ رخصت ہو جائے اور کچھ دھوپ کچھ چھاؤں میں رہ جائے تو اسے چاہیے کہ وہاں سے اٹھ جائے. جب بھی بیٹھیں کوشش کریں قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں. جہاں ہمارے بزرگان دین بیٹھتے ہوں, ہمارے استاد محترم بیٹھتے ہوں, ہمارے پیر و مرشد بیٹھتے ہوں, تو اس جگہ پر بیٹھنا ادب کے خلاف ہے. امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ مولانا احمد رضا خان علی رحمت الرحمن لکھتے ہیں, پیر و استاد کی نشست پر یعنی ان کی غیر موجودگی میں بھی نہ بیٹھے. کوشش کریں اٹھتے بیٹھتے وقت بزرگان دین کی طرف پیٹ نہ ہونے پائے اور پاؤں تو ان کی طرف نہ ہی کریں. جب کبھی اجتماع یا مجلس میں آئیں تو لوگوں کو پھلانگ کر نہ آگے جائیں. بعض دفعہ حالانکہ خطبے کے دوران جب ہم مسجد میں جاتے ہیں, جب تو اس کا بڑا سخت حکم ہے, نہیں جانا چاہیے. اگر ہم کسی مجلس کے اندر بھی بیٹھے ہیں تو کسی کو پھلانگ کر نہ جائیں, کسی کو دھکا دے کر نہ جائیں, بلکہ جہاں مناسب جگہ ملتی ہے وہاں ہمیں بیٹھ جانا چاہیے. جب بیٹھیں تو جوتے اتار لیں تاکہ آپ کے قدم راحت پائے. جب کوئی عالم باعمل یا متقی شخص یا کوئی سید صاحب یا والدین آئیں تو تعظیماً کھڑے ہو جانا ثواب ہے. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں, بزرگوں کی آمد پر یہ دونوں کام بھی تعظیمی قیام اور استقبال جائز بلکہ سنت صحابہ ہے, بلکہ حضور کی سنت قولی ہے. سبحان اللہ. پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, آئیں ہم بھی یہ نیت کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل جو ہم نے آج سنتیں اور آداب سیکھی اس پر عمل کریں گے, اپنے بڑوں کا اپنے بزرگان دین کا بھی ادب کریں گے انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے یہاں پر حاضرین موجود ہے جس میں کوئی کچھ اسپیشل اسلامی بھائی ہیں اور کچھ عمومی ہیں جو بول سکتے ہیں. آئیے ان کی طرف بڑھتے ہیں اور کچھ سوالات ہم ان سے کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے اس سیگمنٹ سے کیا سیکھا. آدھی دھوپ اور آدھا سایہ اگر ہو تو اس میں نہیں بیٹھنا چاہیے. 4 زانوں یعنی بالکی مار کر بیٹھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. 4 زانوں یعنی پالتی مار کر بیٹھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ان کا جواب بھی درست ہے. سبحان اللہ. آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم سائن لینگویج کے کچھ اشارے سیکھتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں مبلغ دعوت اسلامی محمد وسیم اتاری. جی وسیم بھائی, آج آپ ہمیں کون سے اشارے سکھا رہے ہیں؟ آج انشاءاللہ الکریم جو ہمارا موضوع ہے اسی سے ریلیٹڈ چند اشارے سیکھیں گے. جی کون سے نام بتا دیں. حسد کا اشارہ یہ ہے, حسد. اس کے ساتھ ہمارے ایک توجہ عرض کروں گا میں, اس کے ساتھ فیس ایکسپریشنز بھی ہوں گے جس سے پتہ چلے گا کہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. جسٹ لائک اگر میں یہ اشارہ مسکراتے ہوئے کروں تو آپ کے ذہنوں میں کوئی اچھی پازیٹیو ہی چیز آ رہی ہوگی نا, تو یہ اچھی چیز نہیں ہے, حسد ایک گناہ ہے. تو اس کے لیے فیس ایکسپریشنز بھی کچھ دینے ہوں گے. مثال کے طور پہ حسد, ٹھیک ہے. اچھا یہ دور سے کرنا ہے نا, کوئی پیٹ پہ رکھے گا تو لگے گا پیٹ میں درد ہو رہا ہے. جی ہاں, یہ باڈی سے ان ٹچ کرنا ہے یہ اشارہ, ٹھیک ہے. حسد گناہ اس طرح کریں گے اور یہ گناہ ہے, گناہ ہے. حسد گناہ ہے. حسد گناہ ہے. اور ہم نے اس سے پہلے بھی سنا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو. انہی اچھی باتوں کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا کہ ہم نے حسد سے بچنا ہے, حسد سے بچنا ہے اور حسد سے بچنا ہے. اللہ پاک ہمیں حسد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, مدنی چینل دیکھتے رہیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئے کچھ سیکھیں, آئے کچھ سیکھیں, سنت آداب کا ہے یہ بیان, علم کے پھولوں سے ہے آنگن
دن سجا آئے کچھ سیکھیں آئے کچھ سیکھیں